السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ بعض دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب قرات کر رہے ہیں اور دوران قرات کچھ لوگ جو ہیں وہ پیچھے جواب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ بعض دفعہ سورہ بقرہ کی آخری آیت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد بعض لوگ جو پیچھے آمین کہتے ہیں، اور اسی طرح سے سورہ غاشیہ کے آخر میں بعض لوگ جو ہیں وہ اللہم حسبنی حسابا یسیرا یا اللہم حسبنا حسابا یسیرا کے الفاظ بولتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ تین کے آخر میں، اور اسی طرح سے اور کچھ صورتیں جو ان کے آخر میں یا درمیان میں کہیں جیسا کسی کی کوئی رہنمائی ہوئی ہے، جس کو جیسے پتہ چلا ہے یا جس طرح اس نے کسی کو دیکھا ہے تو وہ اسی اعتبار سے کرتا رہتا ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، ایسا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ امام صاحب قرات کر رہے ہوں دوران قرات کسی طرح کی اس کے پیچھے کوئی بات کرنا یا جواب دینا کسی آیت کا، یا کسی آیت کے الفاظ جہنم کا ذکر ہوں تو وہاں پر مقتدیوں کے لیے مقتدی جو ہیں وہ اللہ کی پناہ مانگیں جہنم سے، یا پھر جنت کا ذکر آیا تو وہ جنت کا سوال کریں، یا پھر اس طرح کے علاوہ اور جو چیزیں ہمارے یہاں رائج ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ امام کے لیے جائز ہے کہ امام جو ہے وہ جب جہنم کا ذکر آئے تو جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے، جنت کا ذکر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے۔ تو امام کے لیے چیزیں جائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آیت پر جو ہے جس کے اندر اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو چاہے تو معاف کر دے، تو چاہے تو عذاب دے، اسی آیت پر، یعنی یہ ایک دعائیہ کلمات تھے، اسی آیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اپنی قیام جو ہے رات کا وہ سارے کا سارا یعنی اسی پر گزار دیا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں کہیں جہنم کا ذکر آتا تو نبی علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگتے جہنم سے، اور اس طرح جنت کا سوال آتا تو جنت کا ذکر آتا تو نبی علیہ السلام جنت کا سوال کرتے۔ تو یہ امام کے لیے جائز ہے، امام کے لیے درست ہے، امام کر سکتا ہے، اس طرح کے الفاظ بول سکتا ہے اپنی قرات کو روک کر، تو قرات کو روک کر وہ الفاظ پڑھ لے، آہستہ آواز کے اندر پڑھ لے، تھوڑی سی اونچی آواز کے ساتھ پڑھ لے، یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے امام پر۔ تو مقتدیوں کے لیے بالکل بھی اس طرح کی کوئی سچویشن اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، تو لہذا ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو دیکھا گیا ہے، جمعہ کے دن بھی کثیر تعداد کے ساتھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب سورہ غاشیہ کی تلاوت ہوتی ہے تو آخر میں لوگ یعنی اس طرح کے الفاظ اللہم حسبنی حسابا یسیرا کے الفاظ پیچھے تھوڑی سی اونچی آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض تو مساجد کے اندر ان کے الفاظ کے ساتھ مسجد گونج جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ ائمہ دین کو، علماء کرام کو بھی اس پر لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے کہ مقتدیوں کے لیے عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اصلاح کی توفیق بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ۔